اچھا، پاکستان کے طبقہ اشرافیہ کی کچھ لاجکس تو بالکل ہی سمجھ سے باہر ہیں. ایوب خان ہو یا یحییٰ خان ہو یا ذوالفقار علی بھٹو ہوں یا بےنظیر بھٹو ہوں یا نواز شریف ہوں یا عمران خان ہو یا شہباز شریف ہوں، جس کی بھی حکومت جب جب کسی دوسرے نے گرائی، چاہے وہ آئینی اور قانونی طور پر گرائی یا چاہے وہ کسی ماورائے آئین اقدام کے ذریعے سے گرائی، چاہے وہ کسی محلاتی سازش کے نتیجے میں گرائی، جو متاثرہ فریق ہوتا ہے وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اس حرکت سے استحکام پر فرق آئے گا، ملک کا استحکام متاثر ہوگا، ملک میں جو ترقی کا سفر جاری ہے وہ متاثر ہوگا اور ملک کی معیشت دھڑام سے نیچے جا گرے گی. جبکہ وہی فریق جب دوسرے فریق کی حکومت گراتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، بے شک استحکام یا ترقی کو فرق پڑے لیکن آئین اور قانون سپریم ہے، اور ہم آئین اور قانون کے ساتھ چونکہ کھلواڑ برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور چونکہ اس حکومت کا موجود رہنا حکومت کی اور ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ تھا، اس لیے بھلے ملکی استحکام متاثر ہو، بھلے ترقی کا سفر متاثر ہو، لیکن اس حکومت کو گرانا ضروری تھا. پاناما کیس کا فیصلہ آیا تو نون لیگ نے بتایا کہ اس سے ملک کا استحکام اور ترقی کا سفر بری طرح رک گیا ہے اور معیشت کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے بتایا کہ اس سے چوروں کی حکومت ختم ہو گئی ہے اور اب ملک میں ایک انصاف کا نظام قائم ہوگا جس سے ملک بہت تیزی سے ترقی کرنے لگے گا. لیکن عمران خان صاحب کی حکومت آئی اور ملک نے تیزی سے ترقی نہ کی تو انہوں نے بتایا کہ چونکہ پاناما ہو گیا اور چوروں نے مل کر اکٹھ کر لیا تھا، مافیاز نے مل کر اکٹھ کر لیا تھا ہمارے خلاف، اس لیے ملک ترقی نہیں کر سکا. اور جب شہباز شریف صاحب نے اور پی ڈی ایم نے عمران خان صاحب کی حکومت کو گرا دیا ووٹ آف کانفیڈنس پارلیمنٹ میں لا کر، تو عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف نے ہمیں بتایا کہ اس سے ملک کا استحکام بری طرح متاثر ہوا ہے، اور ملک کا جو ترقی کا سفر تھا، جو تحریک انصاف نے ملک کو درست سمت میں ڈال دیا تھا، اس کو بری طرح سے جھٹکا لگا ہے، اور اب معیشت جو ہے وہ زوال پذیر ہوگی، اور اب اگر ملک دیوالیہ ہونے کی طرف جاتا ہے تو اس کا سارا قصور شہباز شریف اور پی ڈی ایم اور جنرل باجوہ کا ہوگا. لیکن دوسری جانب پی ڈی ایم اور جنرل باجوہ نے ہمیں بتایا کہ نہیں، عمران خان نیشنل سیکیورٹی کے لیے رسک تھے، ان کا جانا ضروری تھا، اگر وہ نہ جاتے تو ملک نے دیوالیہ ہو جانا تھا، لہٰذا ہم نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے اور ملک کی سلامتی پر عمران خان کی جانب سے جو سمجھوتے کیے جا رہے تھے اس کو بچانے کے لیے ان کی حکومت کو گرایا ہے. اور اس کے باوجود جب وہ ملک سنبھال نہیں سکے تو وہ 16 مہینے میں یہی بتاتے رہے کہ عمران خان نے اتنا برا کر دیا تھا کہ ملک نہیں سنبھل سکا، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں، ہم نے تو پوری کوشش کی. اور اب جب عمران خان کے خلاف جو ظاہر ہے جھوٹے کیسز بنائے گئے تھے، ان کیسز کو آخر تو ایپیکس کورٹ میں جا کر ختم ہونا ہی تھا، کیونکہ جس طرح آپ ماتحت عدالتوں اور ان کے ججز کو ڈرا دھمکا کر ان سے فیصلے لے لیتے ہیں ظاہر ہے ایپیکس کورٹ کے ججز کے لیے اس طرح سے اندھا دھند بغیر کسی آئین اور قانون کے فیصلے دینا مشکل ہوتا ہے. اب جب وہاں سے وہ کیسز ختم ہوتے جا رہے ہیں تو نون لیگ نے پھر وہی پرانا راگ الاپنا شروع کر دیا ہے کہ جی اس سے ملک کے استحکام اور سلامتی کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے، اور ملک میں جو ترقی کا سفر جاری تھا اس کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے، اور ملک کی معیشت جو ہے اس کے زوال پذیر ہونے کا خدشہ ہے. اور تحریک انصاف والے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں، جو نواز شریف اور شہباز شریف اور پاکستان پیپلز پارٹی جیسی ملک دشمن قوتوں کو جو پارلیمنٹ میں 2/3 میجارٹی حاصل ہو رہی تھی وہ اب چونکہ ختم ہو گئی ہے اور اب ان کے پاس میجارٹی کم رہ گئی ہے، تو اس سے جو ان کو ملک دشمن آئینی ترامیم کرنے کا اختیار مل گیا تھا، اب وہ اختیار ان سے واپس آ گیا ہے، اور اب اپوزیشن مضبوط ہو گئی ہے چونکہ، تو اس سے اب شہباز حکومت ڈر کر رہے گی. یوں ملک کی سلامتی ہم نے انشور کر دی ہے، اب ہم کس کی بات مانیں؟ یعنی کہ صرف ملک کی جس طرح ایک طویل عرصے سے تمام مسلمان اسلام کو اپنے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے آئے ہیں اور اپنے ذاتی دشمنوں کو یہود و ہنود کا ایجنٹ اور خود کو اسلام کا علمبردار اور محافظ گردانتے آئے ہیں، جس طرح ہم یہ الزام مولویوں پر اور ان کی جماعتوں پر لگاتے رہے ہیں کہ وہ خود کو اسلام کا علمبردار اور محافظ اور دیگر سیاسی مخالفین کو یہود و ہنود کا چمچہ اور اسلام دشمن قرار دیتے ہیں، بیان ہی یہی روش اب سیاستدانوں اور اسٹیبلشمنٹ نے اپنا رکھی ہے. اسٹیبلشمنٹ مخالف
جماعت کو اب نیشنل سیکیورٹی رسک قرار دیا جاتا ہے، اور حکومت میں ہوتے ہوئے اگر کسی کو اپوزیشن کو فائدہ ہو جائے تو حکومت اسے ملک کی سلامتی کے لیے اس اپوزیشن کے فائدے کو ملک کی سلامتی اور دفاع کے لیے خطرہ قرار دیتی ہے، اور اگر ایسی حکومت کو گرا کر اپوزیشن کچھ مضبوط ہو جائے تو وہ کہتی ہے کہ چونکہ یہ حکومت نیشنل سیکیورٹی کے لیے رسک تھی تو اس لیے اس کو گرانا ضروری تھا۔ یعنی ملکی مفاد جائے بھاڑ میں، سب کی اپنی اپنی ٹرانسلیشن ہے، اور سب کو صرف اپنا مفاد ہی ملکی مفاد اور اسلام کا مفاد نظر آتا ہے۔